अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवरों की जानब से जी आज जो हरकत की गई है या जो सरप्राइज दिया गया है, सरप्राइज तो इसको नहीं कहना चाहिए, इसको दो नंबरी कहनी चाहिए, तमाश भी नहीं कहनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत कहना चाहिए कि जब आप एक मुल्क का तमाशा बना दें और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ इतना मजाक करें कि 25 के 25 करोड़ इस मुल्क के अंदर रहना पसंद ना करें और उनका जमहूरियत, आइन और कानून से यकीन ही उठ जाए। आज जितनी नीच हरकत हुई है और सरप्राइज कह लें, चले सरप्राइज कह लें, इतना बड़ा सरप्राइज इमरान खान को दिया गया है, एक किस्म की पीटीआई की तो जड़ें ही हिलाकर रख दी गई हैं। देखिए, पीटीआई ऐसे ना खत्म होगी ना कोई जमात खत्म होती है, लेकिन जिसको कहते हैं ना एक सरप्राइज, जड़ें हिला के रख देना, सब कुछ यानी दांव पर लगा देना, पूरा मुल्क बर्बाद कर देना, सिर्फ एक नायल मफरूर भगोड़े इश्तिहारी शख्स को पाकिस्तान में लाने के लिए, और खुद ही निकाला भी, खुद ही निकाला, खुद ही उस नायल इश्तिहारी को वापस लाने के लिए आप जिस तरह से पूरे मुल्क और 22, 24, 25 करोड़ अवाम को जिंदा गाड़ दिया गया है। और आज फरूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देख ली होगी, सुन भी ली होगी, वो जो नीच गुफ्तगू की गई है, जो एक स्क्रिप्ट पढ़ा गया है, वो भी आपने देख लिया होगा। देखें क्या होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, एक माकूल तरीके से वो कहते थे 9 मई की मजम्मत करते हैं, पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कहते थे सियासत छोड़ रहे हैं, या कुछ बड़ी खामोशी से छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, साइड पे हो जाते थे। फिर उसके बाद ताकतवरों ने कहा कि चलें नए सरप्राइज लाते हैं, यानी वो खेल रहे हैं, जैसे खिलौना होता है ना, खिलौना होता है, मोबाइल होता है, उसके साथ आप खेलते हैं। 24-25 करोड़ अवाम के मुंह पर जूते मार रहे हैं कि हम इस मुल्क की ताकत, खेल रहे हैं, बुरी तरह खेल रहे हैं। फिर उन्होंने इंटरव्यू करवाना शुरू कर दिए, फिर इंटरव्यू करवाए, घरों पर बुला के एंकरों को, मेहमानों को, वहां पे इल्जामात लगवाए, किसी ने नहीं माने। फिर उन्होंने इंटरव्यू कराया डान के अंदर, सदाकत अब्बासी का, सबको पता चल गया कि रात के 12 बजे किस कर्नल की मौजूदगी में इंटरव्यू हुआ है। मुजामत की डान ने, अगले ने डंडे के जोर पे चला के दिखवाया, ओ इमरान खान ये कहता था, बुशरा बीबी ये कहती थी। आज एक नया, अभी पता नहीं कौन कौन सा इस मुल्क के अंदर तमाशा होना बाकी है, लेकिन आज एक नया सरप्राइज। आज ही फरूक हबीब आया डायरेक्ट, और डायरेक्ट ही अगली पार्टी के अंदर इल्जामात जो लगाए वो एक अलग चीज, लेकिन एक जमात से प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे ट्रांसफर, जैसे इंतकाल होता है ना, इंतकाल, एक जहां से दूसरे जहां मुंतकिल हो जाना, ऐसे वो पीटीआई के जहां से आए फिर अगले यहां मुंतकिल हो गए, यानी एक अलग अपनी नौयत का एक अलग सरप्राइज। और फरूक हबीब जैसे लोग, देखें मैंने इसलिए कहा कि जैसे वो कहते हैं ना जड़ें हिला के रख देना, ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा, फरूक हबीब जैसे लोग, नजरियाती लोग, स्टूडेंट, मिडिल क्लास के लोग पीटीआई के अंदर आए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू की और खान के आगे पीछे रहे, स्ट्रगल की, आईएसएफ से आए। ऐसे लोग जब किसी भी जमात को छोड़ते हैं, जो असासा होते हैं किसी भी पार्टी का, तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बाकी तो वडेरे जो होते हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, जिस दिन मुराद सईद पार्टी छोड़ेगा ना, अली मोहम्मद खान छोड़ेगा, शहरयार खान अफरीदी छोड़ेगा, जिन्होंने नहीं छोड़ी, और फरूक हबीब, इस तरह के लोग, तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है, जड़ें हिल जाती हैं। फरूक हबीब के जाने से नुकसान कोई नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी को वोट नहीं जाकर नवाज शरीफ को देना पहुंच जाएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम का जनाजा निकाल देना, पॉलिटिकल सिस्टम का पोस्टमार्टम कर देना, बेड़ा गर्क कर देना, इस तरह के जो काम करवाए जाते हैं ना, उसके बाद। और देखिए फरूक हबीब ने जो गुफ्तगू की है, वो कहते हैं पीटीआई के रूपोश लोग मुल्की मुफाद को सामने रखें, रियासत को सामने रखें, पार्टी तब्दील करना मुश्किल फैसला है, हमारे खानदान सफर कर रहे हैं, अपनी गमी खुशी में नहीं जा सकते, कब तक छुपेंगे, ठंडे दिमाग से फैसला साजी करें। यानी साथ साथ बता भी गए कि आपको छोड़ना होगा, आपको अगर जिंदा रहना है तो। अच्छा, नौजवान हकायक को छोड़कर बयानियों के पीछे ना लग जाएं, अपने ही अदारों से ना लड़ें, इसका कोई फायदा नहीं, कोई शख्स इसमें विनर नहीं। नौजवान हकायक को मद्देनजर रखें, जायजा लें। इमरान खान ने मुसलसल लोगों की जेनसाजी की, मुल्की अदारों के खिलाफ जज्बात भड़काए गए, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता
اختیار کیا گیا، اختیار کر کے کہا جاتا رہا عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ فاروق حبیب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فاروق حبیب کہتے ہیں عمران خان نے مزاحمت اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، عدم اعتماد کے بعد ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، عمران خان کو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا، عوام کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا، جذبات کی وجہ سے میں بہت آگے نکل گیا۔ اچھا، فاروق حبیب خان کو چھوڑ گیا، اور اس کے بعد جناب یہ وہ فاروق حبیب ہے جو سب سے استعفے دلوا رہے تھے، جو سب سے آگے آگے تھے، استعفے دو، اسمبلی سے نکلو، استعفے دو، جب سینئر لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ اچھا، پھر فاروق حبیب نے کہا ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا چیئرمین تحریک انصاف نے بھی گھڑیاں لی ہیں۔ کسی شخص کو اتنا نہیں گر جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جب پیچھے بندوق کو پھر اس سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات دیکھیے، پریس یہ ایک نوٹیفکیشن ہے پیمرا کا، پیمرا نے اشتہاری مفرور 11 افراد کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی۔ ARY نیوز کی خبر ہے حماد اظہر، مراد سعید، فاروق حبیب اور علی نواز ایوان کا نام شامل۔ اچھا، حیدر رضا مہدی، شاہین صاحبائی، علی نواز ایوان، فاروق حبیب، مراد سعید، حماد اظہر شامل، اور ساتھ نوٹیفکیشن بھی۔ اب ایک شخص پر ہے پابندی پیمرا کی کہ دکھایا نہیں جا سکتا، اچانک سب کچھ ہٹ جاتا ہے اور یہ چل بھی جاتی ہے، تو پھر طاقتور بتاتے ہیں نا کہ پترو آپ اس ملک کے اندر جانوروں سے بھی نیچے ہیں، نیچ، شودر، گھٹیا لوگ ہیں آپ، اصل طاقت ہم ہے۔ وہ جو ہندوستان میں ایک کانسیپٹ تھا ہمیں پڑھاتے تھے، وہ ہندوؤں کے اندر نا جی کلاس سسٹم تھا، وہ شودر کو چھو لینے سے پلیت ہو جاتے تھے، تو مسلمان ایسے اسلامی ملک بنا۔ اگر آگے ہو نا، چھوڑ دیا نا علیم خان کے ساتھ آگے ہو اور جہانگیر ترین کے ساتھ آگے ہو، تو ساری پریس کانفرنس دکھائی جائیں گی اور ساری پابندیاں بھی ہٹ جائیں گی۔ اور اس سے پہلے یہی کہتے رہے ہیں فاروق حبیب کے اپنے ٹویٹ لوگ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ نہ تو PTI دہشت گرد تنظیم ہے، نہ اس 23 سالہ جدوجہد میں کبھی پرتشدد کارروائیوں اور جلاؤ گھیراؤ کی حمایت کی۔ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کمرے کے دروازے اور شیشہ توڑ کر نیب کی جانب سے رینجر دھکے مارتے ہوئے غیر قانونی اغوا کس کے حکم پر کر رہی تھی، یہ ساری کی ساری فاروق حبیب نے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس ملک کے اندر کس طرح سے نظام چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کو کتنا مجبور کیا جاتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ فاروق حبیب کی بیوی نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے، فائزہ کو خط لکھا تھا کہ میرے ہسبینڈ پر تشدد کیا جا رہا ہے، خدشہ ہے، ان کی پولیٹیکل وابستگی چھڑوانے کے لیے تو نوٹس لیں۔ اب قاضی صاحب فل کوٹوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے فلاں کے اسد طور، متی اللہ جان، آزاد سید اور پتہ نہیں کون کون، وہ کہتے ہیں شان سلامت، قاضی کی شان سلامت، قاضی کا یہ کارنامہ، ادھر سے کوئی صدیقی، ادھر سے کوئی صدیقی آتا ہے اور وہ اٹھانے میں لگا ہوا ہے، اور قاضی صاحب کو نہیں پتا اس ملک کے اندر کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ بیوی نے خط لکھے، بیوی نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جناب ایک اور نوجوان سیاستدان بھینٹ چڑھ گیا اس سارے سسٹم کی، اور پاکستان کے لیے سٹرگل کرنے والے نوجوان، اسٹوڈنٹ سے لے کر پالیٹکس میں آنے والے، پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ آج اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی نظر جناب ہو چکے ہیں۔ بہرحال سائفر کیس پر عمران خان کا وہ فیصلہ کیا ہونا ہے، خیر پہلے فیصلے جو عامر فاروق صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کیس ڈسچارج کرنے کے حوالے سے بھی اور عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے بھی۔ اب اللہ سونے ہی جانتا ہے، طاقتور حلقے جانتے ہیں یا پھر عامر فاروق جانتے، بلکہ عامر فاروق صاحب بھی نہیں جانتے، معذرت کے ساتھ، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، اب یا اللہ جانتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے۔ عامر فاروق کو بھی نکال دیں، ان کو خود بیچاروں کو موصول ہوتا ہے کہ کب یہ فیصلے آئیں گے۔ بہرحال دوڑے لگی ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری اور فضل الرحمان کی بھی اسلام آباد کے اندر زرداری کی مولانا کی رہائش پر ملاقات ہو رہی ہے، اور اب وہ رو رہے ہیں کہ نواز سیدھا آئے گا، جلسہ کرے گا، گھر جائے گا، ہمیں کیا ملا، سب نون لیگ کے لے گئی، ہمیں کیا ملا، ایک ہونا ہوگا مولانا، ایک ہونا ہوگا، اکٹھے ہونا گا تب کچھ ملے گا۔ بہرحال سائفر کلاسیفائیڈ ہے، ڈی کلاسیفائیڈ ہے، اس پر بھی آج ڈیبیٹ ہوئی، اور شاہ خاور نے بتایا کہ سائفر جو ہے وہ 5 لوگوں کے لیے ڈی کلاسیفائی ہوا تھا، جن لوگوں کو سینڈ کی گئی تھی کاپی، تو عام پبلک کے لیے یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جی، جو آج اس حد تک طاقت اور حلقے چلے گئے نا کہ جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، اب آپ کچھ بھی توقع ان سے رکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان کے زندگی کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں، اس ملک کے اندر اب آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، اب کوئی سرپرائز نہیں ہے، اب یہی گنڈا گردی اور اسی کا راج ہے، اور ایسی قومیں
جن کو ذرا شرم نہیں ہوتی، تماشے پہ تماشا، ایک تماشا اس سے بڑے تماشے کا انتظار کرتی ہیں، ان قوموں کے یہی مقدر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری عمر روتی رہتی ہیں اور ان کے ساتھ یہی کھیل کھیلتا جاتا بھی رہتا ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جنازہ نکال دیا آپ نے پولیٹیکل سسٹم کا۔ اسی طرح کا ورکر نون لیگ کو چھوڑتا، پیپلز پارٹی کو چھوڑتا، فضل الرحمان کو چھوڑتا، خان کو چھوڑتا، اتنی تکلیف ہوتی کہ یہ ورکر ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ انہوں نے زندگیاں دی ہیں سیاست کو، آپ نے انہیں بے عزت کر دیا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے فاروق حبیب کو، قصور فاروق حبیب کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ سٹینڈ نہیں لے سکا، وہ شاید یار افریدی نہیں بن سکا، وہ علی محمد خان نہیں بن سکا، لیکن ظلم ہی اتنا ہوتا ہے، ظاہر ہے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ بہرحال جی، اللہ اس ملک کی عوام کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔